فبشرهم بعذاب أليم۔ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے کہ پاک کرنا۔ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی اپنا مال اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، بے شک اس نے حلال کمایا ہے، محنت کی ہے اور اس کا پاکیزہ مال ہے، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا مال پھر پاک نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے حوالے سے جو نصاب بیان کیا ہے، کسی آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جس کا وہ مالک ہے، وہ آدمی ہے یا عورت ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، جو 7.5 تولے سونے کا مالک ہے اور وہ سونا اس کے پاس 1 سال رہتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یا چاندی 52.5 تولے چاندی کسی آدمی کے پاس موجود ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب اگر کسی آدمی کے پاس سونا یا چاندی تو نہیں لیکن پیسے موجود ہیں تو اس کا نصاب یہ ہے کہ اگر اتنے پیسے ہیں کہ جن پیسوں سے وہ آدمی 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے، یا اس کی قیمت کے برابر اس کے پاس پیسے موجود ہیں، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کتنی زکوٰۃ ہے؟ 40واں حصہ۔ موٹا سا نصاب ہے کہ 1 لاکھ روپیہ اگر کسی آدمی کے پاس موجود ہے تو 2500 روپیہ اس پر زکوٰۃ ہے۔ کوئی آدمی ادا نہیں کرتا، سمجھتا نہیں ہے، آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ آدمی اسلام کا کھلم کھلا انکار کر رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ زکوٰۃ کا منکر آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ خلیفہ مقرر ہوتے ہیں، تو عرب کے کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہنے لگے ہم نہیں زکوٰۃ دیں، بلکہ اس کے خلاف انہوں نے باتیں کی۔ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جس آدمی نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا نا، لجاہدتہم، میں ان کے ساتھ جہاد کروں۔ حتیٰ کہ فرمانے لگے کہ کوئی آدمی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بکری کا ایک بچہ وہ زکوٰۃ کے طور پر دیا کرتا تھا، لیکن آج اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تو میں ضرور اس سے جہاد کروں۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بڑا جلال دیا ہوا تھا، بڑی عظمت کے مالک تھے اور اسلام کے خلاف کسی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے، اسلام کی بڑی غیرت والے انسان تھے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے کہ ابو بکر آپ کچھ نرمی کا راستہ اختیار کریں، آپ نے سیدھا جہاد کا اعلان کر دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا جلال دیا ہوا تھا، کہنے لگے عمر بڑی عجیب بات ہے، جب تو مسلمان نہیں تھا، ابھی تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس وقت تو بڑا غیرت مند بنا پھرتا تھا، اور اب مسلمان ہوا تو اب تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا۔ کن لوگوں کے خلاف؟ جو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں ادا کرتا۔
یہ جو زکوٰۃ ادا کرنے کا ہم نے اپنے پاس ایک نصاب بنا ہوا ہے نا، بس لوگوں کو کبھی کبھار دیتے رہو اور یہ سمجھو جو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں لہذا ہماری زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، نہیں، اپنے مال کا حساب کریں، جتنا بھی مال ہے اس مال کا سارا حساب کریں اور جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں نہ کرتا وہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ پر غور کرے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خزانے کو جمع کرتے ہیں، سونے کو چاندی کو جمع کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا۔ وہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کو اس خزانے کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو داغ دیا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغ دیا جائے گا، ان کی پشتوں پر داغ دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ تمہارا جس کو تم اپنی جانوں کے لیے جمع کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ انسان کا خزانہ، یہ مال جس کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں، تھوڑی سی زکوٰۃ ہوتی ہے، 40واں حصہ معمولی سا مال ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مال میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، باقی سارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان دیتا ہے اس مال میں مزید برکت اللہ تعالیٰ فرما دیتے، یہ نہیں کہ کمی آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما نقصت صدقۃ من مال، کے صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کا فرمان، یہ دنیا کے کسی دانشور کسی دنا بندے کی بات نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ قرآن مجید میں ایسی کئی مثالیں، ایسی کئی آیات موجود ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو آدمی خرچ نہیں نہ کرتا اس کے خزانے کو گنجا سانپ بنا دیا جاتا ہے، وہ قیامت کے دن ڈسے گا، اسے کھائے گا، نقصان پہنچائے گا اور کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جس مال کو تو جمع کیا کرتا۔ لہذا کسی آدمی کے پاس اتنا مال موجود ہے، اتنے پیسے موجود ہیں کہ جن پیسوں سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، آدمی اگر اتنے پیسوں کا مالک ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لہذا ایسے آدمی کو اپنی زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ بات کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔